السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا، جو قرآن کریم لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور ہدایت اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی آیتوں والا یہ قرآن ہے۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 اور اسی سورت سے آیت نمبر 185 کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اور قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کا ترجمہ بھی ہم نے آپ کے خدمت میں پیش کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اس کے اذن سے۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم اور یہ مہینہ جو مبارک گزر رہا ہے رمضان مبارک، ان دونوں کا انٹروڈکشن، ان دونوں کا تعارف اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کیا ہے۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ، اور پھر رمضان کے مہینے کا تعارف اور رمضان کے مہینے کا انٹروڈکشن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الفاظ میں کیا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع فرمایا۔ محترم سامعین اکرام، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا بھی تعارف کیا، قرآن کریم کا بھی انٹروڈکشن کروایا، اور ان الفاظ میں کروایا کہ قرآن کریم وہ کتاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ جو قرآن کریم ہے وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس قرآن کریم کے اندر ہدایت اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم میں نازل فرمائی۔ محترم سامعین اکرام، قرآن کریم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہدایت کے لیے ہے، لیکن ماہ رمضان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا، جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو مہینہ ہے رمضان کا مہینہ، یہ قرآن کریم کا مہینہ ہے۔ یہ جو مہینہ ہے رمضان کا، یہ قرآن کریم کا مہینہ ہے۔ جب یہ مہینہ رمضان مبارک قرآن کریم کا مہینہ ہے تو مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اس مہینے کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کا خاص طور سے اہتمام کریں۔ خاص طور سے جو لوگ پورے سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اس ماہ مبارک میں ضروری ہے کہ جس قدر وہ ہر روز قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اس مہینے میں داخل ہوتے ہی قرآن کریم کی تلاوت کے اندر وہ اضافہ کر لیں۔ پہلے اگر ایک ایک پیج پڑھتے تھے، اس مہینے کے اندر 2 پیج پڑھیں، 3 پیج پڑھیں، 4 پیج پڑھیں، آدھے پارے پڑھیں، جتنا زیادہ ہو سکے اضافہ کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور جو لوگ پورے سال قرآن کریم کی تلاوت سے غفلت برتتے ہیں، اس مہینے میں ان کے لیے ضروری ہے کہ اس مہینے میں غفلت کی چادر سے وہ نکل جائیں، جس قدر ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق طلب کرتے ہوئے کم یا زیادہ اس مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کو وہ اپنے لیے بالکل لازم کر لیں، اور اللہ کے واسطے اس مہینے میں غفلت بالکل نہ برتیں، کیونکہ یہ مہینہ کیا ہے؟ قرآن کریم کا مہینہ ہے۔ محترم سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ یہ جو قرآن کریم ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جس کتاب قرآن کریم کو رمضان میں نازل کیا گیا، یہ قرآن کریم لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور یہ قرآن کریم ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے والی آیتوں پر مشتمل ہے یہ قرآن کریم۔ لہذا جو لوگ قرآن کریم کی تلاوت کو خاص طور سے اس مہینے میں کرتے ہیں اور اس فضل اور سعادت کو وہ حاصل کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ جب قرآن کریم کو وہ رمضان میں تلاوت کریں یا کبھی بھی تلاوت کریں تو قرآن کریم کے آیتوں اور سورتوں کے معنی اور مفہوم کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ قرآن کیا ہے؟ ہدایت کی کتاب ہے۔ اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے،
اس قرآن کریم کے اندر ایسی آیتیں ہیں جو لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہیں اور حق و باطل میں فرق کرنے والی آیتیں ہیں. یہ تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ ہمیشہ قرآن کی آیتوں اور صورتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے معنی اور مفہوم کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اگر ہمیشہ کرتے ہیں تو بہتر بات ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر ہمیشہ نہیں کرتے ہیں تو رمضان مبارک کے اس مبارک مہینے میں ان کو یہ ضرور کرنا چاہیے کہ ہر روز ایک آیت یا چند آیتوں کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کر کے پڑھنے کی کوشش کریں. اس کے لیے علماء کرام موجود ہیں، آپ ان سے ان کی خدمات حاصل کر لیجیے. یا نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کے اس ڈیٹ میں ہمارے اس شہر کے اندر بھی ہماری زبان میں مستند مفسرین کی تفسیر موجود ہے، اس کے ذریعے سے آپ فائدہ حاصل کریں. لیکن رمضان المبارک میں صرف قرآن کریم کی تلاوت پر اکتفا نہ کریں، بلکہ ایک آیت، دو آیت یا چند آیتیں روزانہ سمجھ کر کے پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے ہدایت رکھی. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں قرآن کریم کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ جو قرآن کریم ہے اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس کے اندر جو آیتیں ہیں وہ حق و باطل میں فرق کرنے والی ہیں. تو اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اس مہینے میں خاص طور سے قرآن کریم کو سیکھنے کی کوشش کریں. بڑے لوگ بھی سیکھنے کی کوشش کریں، بڑے لوگ بھی سیکھنے کی کوشش کریں. اور اگر ہمارے بچوں نے قرآن کریم کو نہیں سیکھا ہے ان کو بھی اس مہینے کے اندر قرآن کریم سکھائیں. اگر اس کے لیے جسمانی مشقت اٹھانا ہو یا مال خرچ کرنا ہو اس کو بھی برداشت کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کا بھرپور بدلہ دیتا ہے اور نیکی کا کام کرنے والوں کے اجر و ثواب کو اللہ ضائع نہیں فرماتے ہیں. محترم سامعین کرام، اس مہینے کے اندر ہر بستی اور ہر محلے میں مسجد والوں، مدرسہ والوں اور مسلمان کے ذمہ داروں کی طرف سے اگر خاص طور سے قرآن کریم کی تعلیمات کا اہتمام ہوتا ہے تو یہ اور بھی اچھی بات ہے. اس سے بہت سارے لوگ قرآن کریم سیکھیں گے، بچے بھی قرآن کریم سیکھیں گے، اور اس سے کیا ہوگا، یہ جو لوگ ہیں جو قرآن کریم کی تعلیمات کا انتظام اور اہتمام فرمائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر و ثواب سے نوازے گا. سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے، کیونکہ اس میں قرآن کریم کا نزول شروع ہوا. تو اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن کریم ہر روزے دار، ہر مسلمان اپنے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرے، خود بھی تلاوت کا اہتمام کرے، اپنے بچوں کو بھی قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کروائیں. اس سے کیا ہوگا کہ ہر ایک کو گھر کے اندر قرآن کریم پڑھنے کی عادت بنے گی اور اہتمام ہوگا، اور فضول لغویات اور خاص طور سے موبائل وغیرہ جو ہے اس سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا. تو یہ آیت کریمہ ہے، اور اس آیت کریمہ سے یہ مختصر سا پیغام جو ہم نے اپنی سمجھ سے آپ کے سامنے رکھا ہے علماء کرام کے بیانات کی روشنی میں، اس کو ہم لوگ غور سے سنیں، اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین.